الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک و تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون وإذا سألك عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوۃ الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات، ہماری اس وقت کی گفتگو کا عنوان ہے روزہ اور قرآن۔ پہلا ذہن میں شاید تصور یہ بنے کہ روزہ اور قرآن کا آپس میں کوئی ظاہری تعلق تو نہیں بنتا، لیکن شاید کچھ دلیلیں دے کر ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ روزہ اور قرآن کا آپس میں تعلق ہے۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ روزہ اور قرآن کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ انگریزی میں کہیں تو یہ انسیپریبل چیز ہے، اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا، ناقابل تقسیم وحدت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ بس یہیں سے یہ روزہ اور قرآن کا آپس میں جوڑ اور رشتہ اور تعلق جو ہے وہ واضح ہو رہا ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، قرآن پاک کا آغاز ہوا، اس کے نزول کا۔ عام طور پر جو مشہور آیت ہمارے ذہن میں آتی ہے نزول قرآن کا لفظ سنتے ہی کہ 30ویں پارے میں سورۃ القدر ہے، اس میں فرمایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بے شک ہم نے یہ قرآن پاک لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ وہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ قرآن پاک لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، وہ رات بھی اسی رمضان المبارک کے اندر ہوتی، آخری عشرے کی طاق راتوں میں وہ لیلۃ القدر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تلاش کرو، بڑی بابرکت رات ہے۔ نزول قرآن کا آغاز بھی اسی مہینے میں ہوا، اور جس رات نازل ہوا لیلۃ القدر وہ بھی اسی مہینے میں ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ اس مہینے کے نام کے سنتے ہی قرآن مجید کے نازل ہونے کی جو برکات ہیں، اس کے جو تأثرات ہیں، وہ انسان کے سامنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض فرما دیے، تو گویا کہ قرآن اور روزے کا تعلق اللہ نے ایسا جوڑ دیا ہے کہ جو بالکل جدا کیے ہی نہیں جا سکتے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اور یہ قرآن مجید کیا چیز ہے جو ہم نے اس مہینے میں نازل فرمائی ہے؟ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کو سمجھیں گے اور کسی درجے میں اس کی شناسائی حاصل کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ نے قرآن پاک میں جو فرمایا ہے کہ یہ قرآن مجید بہت بڑی نعمت ہے اور شاندار انداز میں اس کا تذکرہ کیا ہے، تو ہمیں احساس ہوگا کہ اللہ نے اتنے بہترین الفاظ اور اتنے شاندار الفاظ کیوں استعمال فرمائے۔ آج کا مسلمان بدقسمتی سے دین سے اور دینی معلومات سے تو تہی دامن ہے ہی، ہم اکثر و بیشتر قرآن پاک نہیں پڑھتے۔ جو لوگ دینی مزاج کے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، دینی وضاقتہ رکھتے ہیں، ان کا بھی معاملہ یہ ہے کہ اکثر لوگ ناظرہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور قرآن پاک کا ترجمہ اور قرآن پاک کا مفہوم اور اس پر غور و فکر یہ جو ہے یہ ہمارے مزاج کا اور ہمارے معمولات کا حصہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہم قرآن پاک کی جو اصل عظمت ہے اس سے بھی ناواقف ہیں۔ وجہ صاف ظاہر ہے، آپ خود تصور کیجئے کہ کوئی ایسی عبارت ہم پڑھ رہے ہیں جس کے معنی نہیں جانتے ہیں، اور جس عبارت کے معنی نہیں جانتے ہوں اس کا کوئی تأثر ہماری شخصیت پر اور ہماری سائیکالوجی پر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم اس کے معنی تو جان ہی نہیں رہے ہیں، اس میں اچھی بات کہی گئی ہے کہ بری بات کہی گئی۔
جبکہ کوئی ایسی بات دنیا میں ہو جو میں کسی کو کہوں یا آپ مجھے کہیں اور اس میں کوئی اچھی بات کہی گئی ہے تو فوراً چہرے پر تاثرات اچھے ہو جاتے ہیں کہ اس نے مجھے کوئی مبارکباد دی ہے، کوئی شاباش دی ہے، کوئی اور اچھا کلمہ کہا ہے. اور اگر کوئی غلط بات کہی جائے تو اس کا بھی فوراً نتیجہ نکل آتا. اگر آپ خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ الجھ پڑیں اور وہ آدمی آپ کو گالی دے دے تو صاف ظاہر ہے وہ 2-3 لفظ ہیں، لیکن اس گالی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا خون کھول جاتا ہے انسان، اور فوراً انسان کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور آدمی مرنے مارنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ 2-3 لفظ جو ہے اس نے بولے ہیں وہ آپ اس کے معنی سمجھتے ہیں اور اس کے بہت برے معنی. اسی طرح کو اچھی بات کہی جائے تو اس کے بھی تاثرات ہوتے ہیں، جبکہ کوئی ایسی بات جس کے آپ معنی نہ سمجھیں، کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو کسی ایسی زبان میں گالی دے دے کہ جو وہ نہیں سمجھتا، چینی زبان میں گالی دے دے، جاپانی زبان میں گالی دے دے، تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا، لہذا وہ شاید محسوس نہ کرے کہ مجھے کیا کہا ہے. ابھی پچھلے دنوں یہ جو سردی کا مہینہ گزرا ہے، ہمارے ہاں عام رواج ہو گیا ہے کہ لوگ جو سیکنڈ ہینڈ کپڑے استعمال کرتے ہیں، باہر کے امپورٹڈ لنڈے کا مال، اس میں ایک صاحب جو ہیں وہ غریب سے تھے، کوئی دیہاتی سے. میں جا رہا تھا سڑک پر تو وہ جیکٹ پہنے ہوئے جا رہے تھے. زیادہ انہوں نے 10 روپے 20 روپے کی خریدی ہوگی وہ سردی سے اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے، لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ بہت بڑی گالی لکھی ہوئی تھی انگریزی. اب اس آدمی کو نہیں معلوم کہ کیا لکھا ہو، لیکن اگر اسے بتا دیا جائے تو شاید وہ اتار کے پھینک دے. بھائی یہی وہ مفہوم ہے کہ جب کسی چیز کے معنی نہ سمجھے جائیں تو چاہے وہ اچھی بات ہے چاہے بری بات ہے، آپ کے چہرے پر کوئی تاثرات نہیں ہوں. اور اگر آپ اس کے معنی سمجھ لیں تو اچھی بات ہے تو اچھے تاثرات اور شاباش اور شکریہ ادا کرنا ہوگا، اور بری بات ہوگی تو لڑائی بڑائی گالی اور ایک دوسرے کو گریبان پکڑ لینا، اس کا نتیجہ نکل آئے گا. قرآن پاک ہم میں سے اکثر لوگ پڑھتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ نے کیا فرمایا. دنیا میں شاید قرآن مجید واحد کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے والے تو لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، حافظ ہیں، اول تا آخر ایک نشست میں پورا قرآن سنا سکتے ہیں. لیکن اس کے معنی یہ آپ نہ پوچھیں، بسم اللہ کے معنی بھی نہیں آتے، شاید الحمد کے معنی بھی نہیں آتے. ابھی رمضان المبارک آئے گا، ہمارے سامنے تجربہ ہے کہ کئی لوگ جو ہیں وہ بڑے اہتمام کے ساتھ تراویح پڑھتے ہیں، پہلی صف میں جاتے ہیں، امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں اور کوئی لمحہ ضائع نہیں کرتے. ہر رکعت جو ہے وہ امام کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں اور امام کے ساتھ ختم کرتے ہیں. 27 رمضان کو جب ختم قرآن ہوتا ہے، مٹھائیاں بڑھ جاتی ہیں، دعائیں ہو جاتی ہیں اور خصوصی دعائیں بھی سب ہو جاتی ہیں. آپ اس کے بعد کسی صاحب سے پوچھیں کہ یہ آپ نے 27 دن قرآن سنا ہے، آپ نے کیا سمجھا، اللہ نے کیا کہا ہے، میسج کیا ہے آپ کے لیے؟ عام جواب یہ ہوگا، اور اس کے سوا کوئی جواب نہیں ہو سکتا جو بغیر سمجھے قرآن سنے گا کہ جی مجھے تو کچھ پتہ نہیں چلا کہ کیا کہا. بھائی یہ ہے وہ تأثر اور وہ حاصل کہ بغیر سمجھے قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کا، سارا قرآن آپ پڑھ جائیں اس کا حاصل کچھ نہیں، آپ کی شخصیت پر اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے، کوئی اثر نہیں ہے، کوئی تأثر نہیں ہے. کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا چیز مجھے اختیار کرنی چاہیے کیا چیز چھوڑ دینی چاہیے، وہ ناظرہ پڑھنے سے تأثر نہیں بن سکتا. جبکہ آپ قرآن مجید کا 1 رکوع 2 رکوع ربع سپارہ ترجمہ پڑھ لیں تو آپ کو بہت ساری باتوں کا اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن تو یہ کہتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ سوچیں گے کہ مجھے عمل کرنا چاہیے. 2-4 دن 15 دن مہینہ شاید گزر جائے، وہ آدمی میں سستی ہوتی ہے، کاہلی ہوتی ہے، اچھا جی عمل کر لیتے ہیں، لیکن آدمی کو اندر سے کوئی چیز کاٹتی ہوگی، گلٹی کانشیس فیل کرے گا آدمی کہ قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے اور میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ تو اس کی خلاف ورزی. تو اللہ نے قرآن پاک کے نازل ہونے کا جو مہینہ ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس مہینے کے ہم روزے فرض کر رہے ہیں، اور 2 برکتیں ہم نے اس مہینے میں جمع کر دی ہیں، ایک نزول قرآن کی برکت ہے اور ایک روزے کی برکت. نزول قرآن کی برکت کیا ہے کہ اس قرآن کو اگر اس مہینے میں سمجھ کر پڑھو گے تو خصوصی ماحول ہوگا، خصوصی اللہ کی رحمتیں ہوں گی، جلدی سمجھ میں آئے گا. ایک عمومی ماحول پورے مسلمان امت کا بن جاتا ہے، اس میں آپ کو بات بھی جلدی سمجھ میں آئے گی، لوگ عمل کر رہے ہوں گے، ان کو دیکھ کر آدمی کا اپنا بھی ایک جذبہ بنتا ہے، لہذا قرآن جلدی سمجھ میں آئے گا. روزہ رکھو گے، تقوی اختیار کرو گے، خدا خوفی کا جذبہ ہوگا تو اور زیادہ جلدی جو ہے وہ دین پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. ان 2 برکتوں کو اللہ نے جمع کر دیا. دن کا روزہ رکھنا اس مہینے کی ایک عبادت ہے اور رات کو قرآن کے ساتھ جاگنا ایک دوسری عبادت ہے. ہمارے ہاں عام طور پر غلط فہمی یہ ہے کہ ہم
روزے کو تو عبادت سمجھتے ہیں، لیکن رمضان کی راتوں میں جو قرآن کی اہمیت ہے اور قرآن کا سننا ہے اور قیام اللیل ہے، اس کی اہمیت سے واقف نہیں. لہذا یہ آپ کو عام بات ملے گی، دیکھنے میں اور سننے میں آئے گی کہ اس مہینے کے بارے میں بچے پوچھتے ہیں، بڑے پوچھتے ہیں، کوئی اور آدمی سوال کرتا ہے، جواب یہ ہوتا ہے کہ جی رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، روزوں کا مہینہ آ گیا. ایک ہی عبادت ہمارے ذہنوں میں آتی ہے، جبکہ قرآن و حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے. ابھی میں چند حدیثوں کا آپ کے سامنے ترجمہ کروں گا کہ دن کا روزہ رکھنا ایک عبادت اور رات کو قرآن کے ساتھ جاگنا، پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، قیام اللیل، اچھی تلاوت کرنا، قرآن کے ساتھ وقت گزارنا، یہ دوسری عبادت اور بالکل پیرلل ہے، ہم وزن ہیں، متوازی ہیں، برابر کی اہمیت. بخاری شریف میں وہ احادیث ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، ان سے وہ روایات مروی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان المبارک کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، عام ترجمہ کیا جائے تو روزے کا حق ادا کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں. اور اسی طرح رات کے جاگنے کے بارے میں ہے ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو رمضان کی راتوں میں کھڑا رہا. اب یہ کھڑا رہا صرف کھڑا رہنا نہیں ہے، چوکیدار بھی کھڑا رہتا ہے، سڑکوں پر لوگ کھڑے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ وہ کھڑا رہنا نہیں ہے بلکہ قیام اللیل ہے. جس نے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام اللیل کیا، قرآن کے ساتھ جاگا، ایمانا و احتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ، جیسے اس کا حق بنتا ہے اس طرح اس کے تقاضے پورے کیے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے بھی سارے سابقہ گناہ معاف کر دی جائیں گے. نتیجے کے اعتبار سے دونوں حدیثوں میں، ایک میں روزے کا ذکر کیا گیا، ایک میں قرآن کا، دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہے کہ سارے گناہ انسان کے معاف کر دیے جاتے ہیں. گویا کہ برابر کی اہمیت کی چیز. ہمیں بھی اپنا ذہن بنانا چاہیے کہ ان دونوں چیزوں کو اپنے ذہن میں برابر کی اہمیت دیں. روزے کی اہمیت ہمارے ذہنوں میں واضح ہے اور ہم اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں، لیکن رمضان کی راتوں میں قرآن کے ساتھ جاگنے کا ہم اہتمام نہیں کرتے. وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ ہم سے کاہلی سستی ہو جاتی ہے، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں اس کی اہمیت ہی نہیں. ایک اور حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندہ مومن کے لیے سفارش کریں گے. اب روزے کی سفارش تو سمجھ میں آتی ہے، قرآن کی سفارش کیا ہے؟ روزہ یہ سفارش کرے گا یا رب، اے میرے رب، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفنی فی. روزے کی سفارش یہ ہوگی اس آدمی کے بارے میں جس نے رمضان المبارک کے روزوں کا حق ادا کیا ہوگا، اللہ کی لگائی ہوئی پابندیاں اور حرام سے بچا ہوگا. فرمائے اس کے بارے میں روزہ یہ سفارش کرے گا، اے اللہ، روزے کی وجہ سے، میری وجہ سے یہ آدمی جو پیش ہے آپ کی خدمت میں حساب کتاب کے لیے، روزے کی وجہ سے میں نے اسے روک کے رکھا کھانے پینے سے اور انسان کی جو جنسی خواہشات ہیں اس سے، اور یہ رکا رہا، اس نے روزے کا حق ادا کر دیا. فشفنی فی، اے اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما. اور جس شخص نے بھی یہ حق ادا کیا ہوگا اس کے بارے میں روزے کی سفارش قبول کر لی جائے گی. کو اللہ کے دربار میں روزہ سفارش کر رہا ہے، اللہ کا دربار ہے، جھوٹ تو بولے نہیں جا سکتا، غلط گواہی نہیں ہو سکتی. یہ کوئی ہماری عدالتوں کی طرح کا تو معاملہ نہیں ہوگا کہ بھاری فیس دے کے وکیل سے جو مرضی بیان دلوا دو، جو چیز چاہے ثابت کرا لو. اللہ کے ہاں تو اسی شخص کے بارے میں قرآن سفارش کرے گا جس نے واقعی رمضان المبارک کے روزوں کا حق ادا کیا ہو، اور اس کی سفارش قبول کر لی جائے گی. 2 سوالات ہیں، 2 عبادات ہیں، اس میں سے ایک جواب صحیح ہو جائے گا، اس کا آدھا معاملہ جو ہے وہ حل ہو گیا. قرآن کی سفارش اب سامنے آئے گی. قرآن یہ سفارش کرے گا وَيَقُولُ الْقُرْآنُ إِنِّي مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ. قرآن کی سفارش یہ ہوگی، اللہ کے سامنے کوئی آدمی پیش ہوگا، روزے کی سفارش ہو گئی، اب قرآن کی سفارش کا مرحلہ ہے. قرآن یہ سفارش کرے گا، اے اللہ، رمضان المبارک کی راتوں میں یہ آدمی اتنا جاگتا تھا کہ اس کی نیند پوری نہیں ہوتی تھی. قرآن کی وجہ سے یہ آدمی سونے سے رکا رہتا تھا. فشفنی فی، جو آدمی بھی اس کا حق ادا کرے گا اس کے بارے میں قرآن کی سفارش یہ ہوگی کہ اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما. اور جس نے بھی یہ حق ادا کیا ہوگا اس کے بارے میں اللہ کے دربار میں وہ سفارش قبول ہو جائے گی. حدیث میں الفاظ ہیں فیشفعان، جس آدمی نے دونوں حق ادا کیے ہوں گے، روزے کی سفارش بھی قبول ہو جائے گی، قرآن کی سفارش بھی قبول ہو جائے گی. 2 سوال ہیں، 2 پرچے ہیں، دونوں صحیح ہیں، وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا.
اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں سے جو ہے وہ کر دے، اور قیامت کے دن قرآن اور روزہ ہماری سفارش کرنے والے ہوں۔ لوگ سفارشی تلاش کرتے رہتے ہیں، جی فلاں کی سفارش ہو جائے، فلاں کی سفارش ہو جائے۔ اللہ نے قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنا دیا ہے، ہمارے گھر میں موجود ہے، ہمیں اس کی سفارش کی تیاری کرنی چاہیے، ایسے کام کرنے چاہیے کہ روزہ ہمارے لیے سفارش کرنے والا ہو، لیکن ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ آج کے ماحول میں جو ہمارے دائیں بائیں ہیں، مذہبی ماحول ہے، اس میں ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی آج بھی، اس گئے گزرے دور میں بھی، جس میں لوگ اچھا روزہ رکھتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہوں گے جو اس کا حق ادا کرتے ہیں، اور قیامت کے دن وہ روزے کی سفارش کے حقدار بن جائیں گے۔ لیکن ایسے لوگوں کی تعداد بہت ہی کم ہے، بہت ہی کم ہے، شاید 1000 میں ایک نہیں، 10,000 میں ایک آدمی ہوگا جو رمضان کی راتوں میں قرآن کے ساتھ جاگنے کا حق ادا کرتا ہو، لہذا قرآن کی سفارش کے حقدار نہیں بن سکتے۔ اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ ہم کیا کریں۔ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں وہ 1 گھنٹے والی تراویح پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حق ادا ہو گیا، حالانکہ جو ہے وہ 1 گھنٹے والی تراویح سے حق ادا نہیں ہو سکتا۔ دن کا جو روزہ ہے اس کا وقت مقرر ہے، اللہ نے غریب، امیر، عامی، عالم، شہری، دیہاتی سب کے لیے وقت مقرر کر دیا ہے کہ روزہ اتنا ہوگا۔ اس میں درجے بنتے ہیں کہ کون روزہ رکھ رہا ہے، اور اس کے دوران پھر اللہ کی منع کردہ چیزیں جو ہیں ان کی پابندی کرتا ہے، ان پر جو ان سے رکا رہتا ہے، اس کے درجہ بڑھ جائے گا روزے میں۔ اور رات کا جو جاگنا ہے وہ اللہ نے سیلف اسسمنٹ پر چھوڑا۔ جو حدیث مروی ہے حضرت سلمان فارسی سے رضی اللہ تعالی عنہ، جو استقبال رمضان سے متعلق حضور نے ارشادات فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں الفاظ ہیں جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اس مہینے کے روزے اللہ پاک نے فرض فرمائے، وقیام لیلہ تطوعا، اور اس مہینے میں رات کو جاگنا انسان کی مرضی پر چھوڑا۔ یہ مرضی پر چھوڑنا جو ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ چاہو تو رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھو، رات کو جاگو، چاہو تو نہ جاگو، یہ اختیار نہیں دیا انسان کو، بلکہ یہ اختیار سیلف اسسمنٹ اس طریقے پر ہے کہ جاگنا تو سب کو ہے، ایک منیمم تقاضا تو ہر آدمی پورا کرے گا، لیکن یہ ہے کہ کون کتنا جاگے گا یہ انسان کے سیلف اسسمنٹ پر ہے کہ وہ خود اندازہ لگائے کہ میں کتنا جاگ سکتا ہوں۔ ایک مزدور پیشہ انسان ہے، ایک ڈیلی ویجز پر انسان ہے، ایک کاشتکار ہے، ایک دستکار ہے، روز محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے یہ 1 گھنٹے کا تراویح کا جو نظام ہے جو حضرت عمر نے قائم کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آج تک مساجد میں 20 تراویح کا نظام جاری ہے، حرمین شریفین میں بھی یہی نماز ہوتی ہے، اور ہمارے ملک میں چونکہ اکثریت حنفی حضرات کی ہے لہذا ان کے مزاج کے مطابق وہ چل رہا ہے اور اس سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں۔ کم سے کم تقاضا یہ ہوگا کہ مزدور پیشہ آدمی، دستکار آدمی بھی اس سے فائدہ اٹھائے، نماز پڑھے، محنت مزدوری کے ساتھ روزہ رکھے، اور تراویح کے یہ کم سے کم نصاب پورا کر کے قیام اللیل کا اس کا بھی کچھ نہ کچھ حق ادا ہو جائے گا، حصہ ادا ہو جائے گا، وہ رات کو سوئے اور دوسرے دن پھر محنت مزدوری کرے اور روزی کمائے۔ لیکن جس شخص کی روزی آسان ہے، محنت مشقت والی نہیں ہے، جس کو زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑتی، ریٹائرڈ آدمی ہے، کوئی بڑا آدمی ہے جو مہینہ اپنے کاروبار پر نہ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں، ان کی چھٹیاں مہینوں کی لیپس ہو جاتی کہ جی نئی چھٹی اویل کی لہذا وہ ختم ہو گئی، لیکن اگر ایسے لوگ 1 مہینے کی چھٹی لے لیں اور رمضان المبارک کا مہینہ اچھا گزار دیں تو پھر جو ہے ان کا رمضان بڑا قیمتی ہو سکتا ہے۔ ایک شخص کو میں جانتا ہوں، میں کراچی میں تھا، کہ وہ صاحب جو ہے وہ رمضان کے آخری دن دکان پر بورڈ کاغذ لگا دیا کرتے تھے کہ یہ دکان میری اب عید کے دوسرے دن کھلے گی۔ وہ کہا یہ کرتے تھے کہ جب 11 مہینے کما کے پوری نہیں پڑی تو 12ویں مہینے کما کے بھی پوری نہیں پڑی۔ آپ خود ویسے حساب لگا لیں، ہر آدمی سوچ سکتا ہے کہ آدمی 11 مہینے کی آمدنی کو 12 پہ تقسیم کر دیں تو بہت تھوڑا سا فرق پڑتا ہے، اور آدمی اگر چاہے تو بڑی آسانی سے گزارا کر سکتا، کوئی بہت زیادہ یعنی آدھو آدھ کا اور زمین آسمان کا فرق نہیں واقع ہو جاتا کہ جی 1 مہینہ نہ کمایا تو کیا ہو جائے گا۔ لیکن اگر 1 مہینہ آرام سے رمضان المبارک کا مہینہ گزار لیں گے اور اس کی عبادات سے فائدہ حاصل کر لیں گے تو شاید آخرت کے اعتبار سے بہت بڑا فرق واقع ہو جائے اور انسان کی زندگی میں انقلاب آ جائے، اور شاید اس طریقے کا گزارا ہوا رمضان جو ہے وہ انسان کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ بن جائے اور ایک انقلاب کی بنیاد بن جائے، توبہ کی بنیاد بن جائے، اور انسان کی زندگی کا رخ ہی بدل جائے۔ پہلے وہ کچھ اور کر رہا ہے، اس کی محنتوں کی بھاگ دوڑ کا مرکز کو اور ہے، اور اس طرح رمضان اچھا گزارنے کے نتیجے میں اس کی بھاگ دوڑ کا رخ بدل جائے
اور وہ قرآن کی خدمت میں لگ جائے تو یہ رمضان بڑا قیمتی ہو جائے گا. لیکن ہم اکثر و بیشتر اس طرح کا کام نہیں کرتے, ادھر سوچتے نہیں ہیں. رمضان المبارک کی راتوں میں قرآن کے ساتھ جاگنا یہ ازحد ضروری. یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اور اس میں قرآن پاک کے ساتھ مصروفیت, اس کا ایک ماحول ہوتا ہے, اس کی ایک آسانیاں ہوتی ہیں, اللہ کی طرف سے برکتیں ہوتی ہیں, اور آدمی کے دل میں ایک جذبہ ہوتا ہے جس کے ساتھ اس راستے پر چلنا آسان ہو جاتا. اس مہینے کے اللہ نے روزے فرض کیے ہیں, وہ دن کی عبادت ہے. دن کو روزہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی کچھ برکات ہیں, اور ادھر قرآن کے ساتھ جاگنے کی برکات ہیں, وہ جمع ہو جائیں گی تو آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. اس قرآن کا پڑھنا پڑھانا, اگر ہم اس قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو پھر زندگی میں یقیناً انقلاب آئے گا. جو آدمی فیصلہ کرے کہ رات کو میں قرآن کے ساتھ 3-4 گھنٹے جاگ سکتا ہوں, اس کی معیشت آسان ہے, محنت مزدوری والی نہیں ہے, اور پھر وہ قرآن کے ساتھ جاگے, کسی ایسی جگہ پہنچے جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے, سکھایا جا رہا ہے, ترجمہ سکھایا جا رہا ہے, اور وہ اہتمام کے ساتھ سیریسلی پورے قرآن کا ترجمہ وہ 1 مہینے میں ایٹ اے سٹریچ کنٹینیوسلی اس کو جو ہے مطالعہ کر کے وہ 25-30 دنوں میں اس کو سیکھ لے, اس میں سے گزر جائے, تو ایک نتیجہ لازمی ہے. عام سے عام آدمی, کم ذہن رکھنے والا, تھوڑی معلومات رکھنے والا, اتنا پڑھا لکھا نہ ہو انسان, تب بھی قرآن سن کر ایک نتیجہ تو سامنے آ جائے گا کہ جو نتیجہ نکالنا بہت آسان ہے کہ قرآن مجھ سے کچھ تقاضے کر رہا. ہر انسان سے تقاضا کرتا ہے قرآن, اور جو مسلمان ہے اس سے قرآن کے تقاضے, اہل ایمان سے تقاضے. تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ قرآن کے کچھ تقاضے ہیں جو مجھ سے, اور میں ان کی خلاف ورزی کر رہا ہوں. اللہ کے تقاضے کچھ اور ہیں اور میں کچھ اور کر رہا ہوں. اللہ مجھے بیت اللہ کی طرف چاہتا ہے کہ میرا رخ ہو, اور میرا رخ جو ہے وہ نیو یارک کی طرف ہے, امریکہ کی طرف ہے, کسی اور طرف ہے. میرا اللہ چاہتا ہے کہ دینداری کی طرف رخ ہو, اور میرا رخ جو ہے وہ بے حیائی کی طرف. بھائی یہ فرق ہر انسان کو پتہ چلے, اور اسی کے نتیجے میں انسان میں وہ جذبہ پیدا ہوگا کہ جو توبہ کی بنیاد بن جائے گا کہ اگر یہی کچھ میں کر رہا ہوں تو پھر اللہ تو مجھ سے ناراض ہے, اور میری جو سابقہ زندگی ہے وہ گویا کہ مقصد سے ہٹی ہوئی, اصل رخ سے پر نہیں ہے, اور میں ایک غلط زندگی گزار رہا ہوں. یہ جذبہ ہے جو رمضان کی راتوں میں قرآن پڑھنے, سننے, اس کا ترجمہ سماعت کرنے سے جو ہمارے سامنے آ جائے گی, اور یہ عام سے عام آدمی بھی یہ نتیجہ نکال سکتا. دن کا روزہ رکھیں گے تو یہ بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی. اہتمام کے ساتھ روزہ رکھیں گے تو روزے اور قرآن کی برکات آپس میں ملیں گی, اور یہ نتیجہ نکالنا جلدی ممکن ہو جائے گا. اگر جلدی نتیجہ نکل آئے گا, 10 دن میں نتیجہ نکل آئے, تو باقی رمضان میں آپ کے لیے اور زیادہ نیکیاں کمانا, سچی توبہ کرنا, اللہ کے دین کی طرف آ جانا, عزم مصمم کر لینا اور آسان ہو جائے گا. لیکن اگر آدمی بہت زیادہ دین سے دور ہے اور بڑی مشکل سے دین کی طرف آیا ہے, تو بہرحال 2 اشروں میں 2.5 اشروں میں تو یہ نتیجہ نکل ہی آئے گا, اور رمضان المبارک کے ختم ہوتے ہوتے تو آدمی اس نتیجے تک پہنچ ہی جائے گا. اسی لیے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اولہ رحمت, اس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے, کہ جو لوگ پہلے سے نیکی کر رہے ہیں, بھلائی کر رہے ہیں, اللہ کی کبھی کبھار نافرمانی ہو جاتی ہے, وہ اس مہینے میں آئیں گے تو تھوڑے دنوں میں ہی اللہ کی ان پر رحمتیں ہو جائیں گی, ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائیں گے. وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ, اور اس مہینے کا جو وسط ہے, درمیانی عشرہ ہے, 11ویں روزے سے 20ویں روزے تک کا جو معاملہ ہے, کہ جو لوگ ذرا دین سے دور ہیں, گناہ کرتے ہیں, نیکی پر کم توجہ دیتے ہیں, وہ بھی 10 دنوں میں کچھ جذبہ ایسا پیدا ہوگا کہ ان کی بھی میل کچیل صاف ہو جائے گا, گناہ معاف ہو جائیں گے, اور دوسرے عشرے میں ان کی مغفرت بھی ہو جائے گی. اور جو لوگ ایکسٹریم پر چلے گئے ہیں دین کے اعتبار سے, اللہ کو ناراض کیے ہوئے تھے, وہ بھی اگر اس مہینے میں اللہ کی طرف آ جائیں گے, توبہ کر لیں گے, مسجد کا رخ کر لیں گے, قرآن سننا جو ہے اس کا اہتمام کر لیں گے, تو آخری عشرہ ان کا بھی جو ہے, ان کے بارے میں فرمایا کہ آخری عشرہ اس رمضان مبارک کا اتقم من النار, ایسے لوگوں کی بھی مغفرت ہو جائے گی جو عام حالات میں جہنم کے قریب پہنچ چکے تھے, اور امکان تھا کہ وہ شخص اگر رمضان کی طرف نہ آیا, توبہ نہ کی, تو شاید جہنم میں چلے جائے. آخری عشرہ 20 دن میں ان کی بھی ایسی صفائی ستھرائی ہو جائے گی, اور ان کی بھی ایسی ڈرائی کلیننگ ہو جائے گی کہ وہ بھی جو ہے وہ پاک صاف ہو کر ان کی بھی مغفرت کا بہانہ بن جائے گا. تو جتنی ہم محنت کریں گے اس رمضان المبارک میں قرآن مجید کے ساتھ جاگ کر, اتنا ہی ہمارے گناہوں کی صفائی, گناہوں کی مغفرت, ہمارے ذہن کی صفائی, ہماری مزاج کی صفائی, ہماری سوچ کو ایک سیدھے راستے پر آ جانا,
ہماری ذہنی تربیت ہوگی اور عمل کرنے میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ یہ دو عبادتیں ہیں اس مہینے کی، ایک ہے دن کا روزہ رکھنا اور ایک ہے رات کو قرآن کے ساتھ جاگنا۔ یہ قرآن کیا چیز ہے؟ اللہ نے جو آیت شروع میں نے تلاوت کی تھی اس میں اس کا بھی ذکر کیا۔ جو لوگ ترجمے سے قرآن نہیں پڑھتے انہیں تو شاید اندازہ ہی نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال غور کرنے سے معلوم ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ہدی للناس، یہ قرآن پاک جو اس مہینے میں نازل کیا گیا ہے، جس کے ہم نے روزے فرض کیے ہیں، وہ قرآن پاک کی 3 شانیں اللہ نے بیان کی۔ سب سے پہلی شان یہ ہے کہ یہ قرآن پاک تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت بن کر آئے۔ ہدایت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم انسان ایک ایسے راستے پر چلیں جس میں چاہے تھوڑی سی مشکلات ہیں، لیکن وہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے اور انسان کے لیے فائدہ مند ہے، اور اس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اللہ کے رسول راضی ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے دین کا تقاضا یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ قرآن مجید وہ ہدایت کا راستہ بتانے کے لیے آیا ہے۔ اب ہمارا تقاضا، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس قرآن کا مطالعہ کریں اور اس قرآن سے وہ ہدایت ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن ہم جب قرآن سمجھ کے پڑھیں گے ہی نہیں تو وہ ہدایت کا راستہ ہمیں ملنا دشوار ہے۔ اس ہدایت کو حاصل کرنے کی تو لازمی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ یہ قرآن مجید تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تھے، اپنے حیات طیبہ میں آپ نے وقت گزارا، اس وقت بھی یہ قرآن تمام بنی نوع انسان کے لیے تھا، اور قیامت تک کے تمام لوگوں کی طرف یہ ہدایت بن کر آیا ہے۔ اس میں انسانی مزاج، انسانی سائیکی، انسانی نفسیات، انسان کے جو داعیات ہیں، انسان کے جو خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، ان سب کو کور کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ درمیان میں راستہ بتایا گیا ہے کہ ان سب کمزوریوں کے ساتھ تم دین پر کیسے چل سکتے ہو اور کیسے جو ہے وہ غلط راستے سے بچ کر ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہو۔ یہ ہدی للناس ہے۔ اور اس میں ایک بات سوچنے کی یہ بھی ہے، آپ کے خیال میں شاید جو آدمی ذرا سا قرآن مجید سے شغف رکھتا ہے اس کو ذہن میں یہ سوال فوراً پیدا ہو جاتا ہے کہ یہاں فرمایا گیا ہدی للناس، قرآن تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت ہے، جبکہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ سورہ بقرہ کے آغاز میں فرمایا گیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان دو آیتوں کی تطبیق کیا ہے؟ ایک جگہ فرمایا گیا ہدی للناس، ایک جگہ فرمایا گیا ہدی للمتقین، تو ان میں بظاہر تضاد نظر آتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا کہ تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت ہے، ایک جگہ فرمایا گیا کہ متقین کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس میں حقیقت میں کوئی تضاد نہیں۔ قرآن مجید ہے تو تمام انسانوں کے لیے ہدایت، اس میں ہدایت موجود ہے۔ آدمی مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، امریکی نیشنلٹی کا حامل ہو، چینی ہو، جاپانی ہو، دیہاتی ہو، شہری ہو، پنجابی ہو، پختون ہو، لوکل ہو، مہاجر ہو، عورت ہو، مرد ہو، کالا ہو، گورا ہو، اونچی ذات سے ہو یا کسی جو ہے وہ خاک روب ہو کسی علاقے کا، سب کے لیے ہدایت ہے اس قرآن مجید۔ ایک ہی شرط ہے کہ وہ اس قرآن مجید کی جو ہدایت ہے اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور قرآن مجید جن چیزوں سے منع کرتا ہے ان چیزوں سے رک جائے، تب اس کو قرآن مجید سے ہدایت مل سکتی۔ اسی کو قرآن مجید میں کہا جاتا ہے تقویٰ، خدا خوفی۔ اللہ نے جھوٹ سے، فراڈ سے، دھوکے سے، بددیانتی سے، کسی کا حق مارنے سے، کسی کو گالی دینے سے منع کیا۔ جو آدمی ان چیزوں سے رک جائے گا اس کو قرآن مجید سے ہدایت حاصل ہو جائے گی، اور یہ جو آدمی ان چیزوں سے نہیں رکے گا اس کو قرآن سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ قرآن مجید میں ہے کہ کئی لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، جو ان باتوں سے نہیں بچتے ان کو قرآن سے بھی ہدایت نہیں مل سکتی۔ اس کی مثال اسی طرح ہے، قرآن مجید کو کہا گیا کہ یہ ہمارے لیے شفا بن کر آیا۔ ہم انسان ہیں، ہمیں بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ ایک بیماریاں وہ ہوتی ہیں جو ظاہری بیماریاں ہیں، ہماری جسمانی بیماریاں، جن کا ڈاکٹر جو ہے وہ جن کا علاج ڈاکٹر کرتے ہیں، حکیم کرتے ہیں۔ ہم ان کے پاس جاتے ہیں، اپنی بیماری بتاتے ہیں، وہاں سے علاج لے کر آتے ہیں۔ وہ جب ہم جا کر ڈاکٹر کو بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ بیماری ہے، یہ پریشانی ہے، یہ تکلیف ہے، وہ ڈاکٹر علاج بتاتا ہے، دوائی لکھ کر دیتا ہے، وہ ایلوپیتھک ڈاکٹر ہو، ہومیوپیتھک ہو یا حکیم ہو، اور پھر اس دوائی کے ساتھ وہ ڈاکٹر یا حکیم بتاتا ہے کہ یہ اس کا پرہیز ہے، یہ چیز آپ کو استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی دوائی لے اور پھر جا کر دوسرے تیسرے دن شکایت کرے کہ ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کی دوائی تو استعمال کی ہے لیکن مجھے فائدہ نہیں ہوا، افاقہ نہیں ہوا، شفا نہیں ہوئی، تو وہ حکیم ہو یا ڈاکٹر ہو، وہ ساتھ سوال یہ ہوگا کہ جناب آپ کو وہ کچھ پرہیز بتایا گیا تھا، سگریٹ نہ پئیں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، بہت زیادہ ٹھنڈا پانی نہ پئیں، تو آپ نے وہ پرہیز کیا تھا؟
اور آدمی اگر آگے سے جواب دے جی وہ پرہیز کے معاملے میں تو میں ذرا بہت کمزور ہوں، میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکتا، بس جب دل کسی چیز کو دل کر آئے تو بس وہ میں کر ہی بیٹھتا ہوں، تو پھر جواب یہ ہوگا کہ جناب شفا تو اسے ہوتی ہے جو پرہیز کرتا ہے، دوائی ہر دوائی کا ایک پرہیز ہے، شفا تب ہے کہ اس پرہیز پر چند دن پرہیز کریں گے تو اس چیز سے جو ہے پھر آپ کو شفا ہو جائے گی، پرہیز نہیں ہے تو شفا بھی نہیں۔ اسی طرح کچھ بیماریاں ہیں ہماری جو روحانی بیماریاں کہلاتی ہیں، منافقت ہے، جھوٹ بولنا ہے، بددیانتی ہے، کسی کا حق مار جانا ہے، یہ روحانی بیماریاں کہلاتی ہیں، اور آدمی غلط کام کئی کر رہے ہیں، یہ روحانی بیماری۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج، اس کی شفا قرآن مجید میں، قرآن مجید ہدی للناس ہے۔ جیسے دوائی کو ہم استعمال کرتے ہیں نا، ایلوپیتھک دوائی آج کل تو بہت عام ہے، سر درد ہو تو یہ گولی، بچے بھی جانتے ہیں، پیٹ درد ہو تو یہ گولی، فلاں چیز ہے تو یہ گولی فوراً لاؤ اور استعمال کرو، اور آدمی سمجھتا ہے کہ شفا ہو جائے گی، لیکن اس کا پرہیز ہے، وہ پرہیز کرو گے تو شفا ہو جائے گی۔ تو چاہے مشرق کا آدمی ہو، مغرب کا ہو، افریقہ کا ہو، یورپ کا ہو، پاکستان کا ہو، ہندوستان کا ہو، عورت ہو مرد ہو، سب کو شفا ہو جاتی۔ اسی طرح قرآن میں بھی سب لوگوں کے لیے شفا موجود ہے، افریقی ہو، یورپی ہو، پاکستانی ہو، جاپانی ہو، عورت ہو مرد ہو، اونچی ذات کا ہو یا کسی جو ہے وہ نیچ ذات سے تعلق رکھتا ہو، سید ہو، راجپوت ہو یا کمی کاری ہو، کوئی، سب کے لیے شفا موجود ہے۔ لیکن شفا کس کو ملے گی؟ روحانی شفا، جو قرآن کا بتایا ہوا پرہیز کرے گا۔ قرآن نے بھی کچھ پرہیز بتائے ہیں، قرآن سے شفا حاصل کرنے کا بھی کچھ پرہیز ہے، وہ پرہیز کرو گے تو شفا مل جائے گی۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا جو پرہیز ہے وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے معنی ہم کیا کرتے ہیں؟ پرہیزگاری۔ قرآن سے شفا حاصل کرنے کا بھی ایک پرہیز ہے، اور وہ پرہیز یہ ہے کہ خوف خدا ہونا چاہیے۔ بس جھوٹ سے ذرا پرہیز کرو، آپ قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ذرا جھوٹ سے بچو، کسی کا حق مارنے سے بچو، کام تولنے سے بچو، فراڈ کرنے سے بچو، بے ایمانی سے بچو، کسی کو گالی نہ دو، کسی کو بے حیائی نہ کرو کسی کا۔ بس یہ پرہیز کریں گے تو پھر قرآن مجید سے شفا میسر آ جائے گی۔ تو یہ تطبیق ہے ان دو آیات میں کہ قرآن ہدی للناس ہے، تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت ہے، لیکن قرآن سے ہدایت حاصل کرنے میں کامیاب صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو متقی ہیں، جو قرآن کا بتایا ہوا پرہیز کرتے ہیں۔ اور قرآن کا بتایا ہوا پرہیز وہ ہے جو اللہ نے ہماری فطرت میں ڈال دی۔ ہر انسان کے اندر ایک ضمیر ہے، ہر انسان کے اندر ایک اور انسان بولتا ہے جو اس کو بتاتا رہتا ہے یہ کام اچھا ہے، یہ کام برا ہے۔ ہر بالغ انسان کا ضمیر اس کو بتاتا ہے۔ انگریزی میں اس کو کانشنس کہتے ہیں، اردو میں ضمیر کہتے ہیں، قرآن مجید میں اس کو نفس لوامہ کہا گیا ہے۔ ہر انسان کے اندر سے آواز آتی ہے سچ بولنا اچھا کام ہے، جھوٹ بولنا برا کام ہے، فراڈ کرنا برا کام ہے، بددیانتی برا کام ہے۔ تو یہ پرہیز اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا، اس کی پہچان رکھ دی کہ اللہ نے سورہ شمس میں فرمایا 30ویں پارے میں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کو ہم نے الہامی طور پر ان بلٹ اس میں موجود ہے نیکی کی تعلیم اور برائی کی تعلیم۔ نیکی کی پہچان اور برائی کی پہچان انسان کی فطرت میں ہے، اس پرہیز پر عمل کرے گا، اس کے مطابق بری باتوں سے بچتا رہے گا، اچھے کام کرتا رہے گا تو قرآن سے شفا ہو جائے گی۔ فرمایا یہ قرآن ہدی للناس ہے وبینات من الہدی، اور قرآن مجید ہدایت کی آسان باتیں۔ قرآن مجید آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے لوگوں کو، مدینے کے لوگوں کو قرآن پہنچایا۔ مکے میں لٹریسی پرسنٹیج بہت کم تھی، مدینے میں بھی جب آپ تشریف لے گئے ہجرت کر کے وہاں بھی تعلیم بہت کم تھی، کل مکے میں شاید 15-17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لے گئے تو ابتدا میں وہاں بھی یہی حالت، پورے شہر میں 15-17-20 آدمی ہیں جو پڑھنا لکھنا جانتے، باقی جانتے نہیں۔ وہ مکے کے لوگ کیا کرتے تھے جو ایمان لائے، مدینے کے لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، قرآن پڑھ نہیں سکتے تھے، سنتے تھے صرف، اور سننے کے ساتھ جو ان کو ایک پریویلیج حاصل تھا وہ یہ تھا کہ وہ قرآن سمجھتے تھے، عربی ان کی اپنی زبان تھی، قرآن عربی میں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں قرآن لوگوں کو سناتے تھے اور عربی میں اس کی تشریح کر دیتے تھے، لوگ عربی سمجھتے تھے، ادھر اللہ کے رسول کوئی بات کرتے تھے، قرآن کی آیت پڑھتے تھے، ادھر ان کے دل میں اتر جاتے، بات سمجھ جاتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، جذبہ تھا ان۔ قرآن ہم بھی سنتے ہیں لیکن ہمارے اور قرآن کے درمیان ایک بیریئر یہ ہے کہ ہم قرآن کی زبان نہیں سمجھتے، لہذا ہم عمل نہیں کر سکتے، اس کا ہماری شخصیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو اگر قرآن کو سمجھا جائے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی جو دلیلیں ہیں، اس کی جو باتیں ہیں، ہر آدمی کا دل گواہی دے گا کہ بات یہی صحیح۔ آج بھی کوئی انسان اگر قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھ لے، دیہاتی سے دیہاتی انسان
قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ایم اے پاس ہونا، بی اے پاس ہونا، ڈگری ہولڈر ہونا، ماسٹرز کا حامل ہونا لازمی نہیں ہے۔ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے قرآن کا سمجھنا، سننا، کہ قرآن کا ترجمہ سنو، اور دوسرا یہ کہ جذبہ ہونا چاہیے کہ بھائی جو قرآن بات کہے گا میں اس پر عمل کروں۔ یہ دو باتیں ہو جائیں تو پھر قرآن اس انسان کو ہدایت دے دے گا، اور آدمی کا دل گواہی دے گا کہ واقعتاً قرآن مجید جو بات کر رہا ہے وہ بینہ ہے، بات ہوئی صحیح۔ قرآن مجید کی ہدایت کا حاصل یہی ہے کہ جو قرآن کا مخاطب ہو، جو قرآن کا سننے والا ہو، اس کا دل گواہی دے دے کہ بات قرآن کی صحیح، باقی ماننا نہ ماننا یہ انسان کا اپنا کام۔ اور تیسری شان جو قرآن کی بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ والفرقان، یہ قرآن مجید فرق کرنے والی کتاب ہے، حلال اور حرام اور صحیح اور غلط میں، حق و باطل میں۔ قرآن مجید بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑے دو ٹوک الفاظ میں جو ہے وہ بات کو بیان کر دیتا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط۔ اس میں کوئی ایمبیگوٹی یا زو مانی بات نہیں چھوڑتا کہ پتہ نہیں یہ چیز حلال ہے کہ نہیں۔ قرآن مجید حلال و حرام کی واضح تفریق بتا دیتا ہے۔ ماننا نہ ماننا، عمل کرنا نہ کرنا وہ انسان کا اپنا کام ہے، لیکن قرآن مجید وضاحت سے ہی بات بتا دیتا ہے۔ ہم بات چیزیں علماء سے جا کر پوچھتے ہیں، وہ قرآن جانتے ہیں اس لیے وہ کچھ چیزیں زبانی بتا دیتے ہیں، کچھ چیزیں کتابوں سے دیکھ کر جو قرآن کی تشریحات ہیں اس میں سے دیکھ کر، اور فائنل ریفرنس ان کے پاس بھی قرآن مجید ہے۔ اصل حلال و حرام کا پہچان بتانے والی چیز وہ قرآن مجید ہے جو اللہ کا کلام ہے۔ اللہ ہی کسی چیز کو حلال کر سکتا ہے، کسی چیز کو حرام کر سکتا ہے، اور اللہ نے قرآن مجید میں وہ وضاحت کے ساتھ بیان کر دی۔ یہ قرآن کی تین شانیں ہیں جو اللہ نے بیان فرمائیں کہ اتنی بڑی کتاب، اتنی بڑی نعمت ہدایت خداوندی وہ ہم نے اتاری ہے رمضان المبارک کے مہینے میں۔ ایک اور بات کی طرف بھی آپ اگر توجہ فرمائیں گے تو ذہن میں آ جائے گی، قرآن کتاب ہدایت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں اربوں لوگ آئے چلے گئے، اور نہ معلوم ابھی کتنی دیر اور یہ دنیا چلے گی۔ آج بھی دنیا کی آبادی 6.5 ارب ہے، 650 کروڑ انسان اس دنیا میں بستے ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نہ حکومت ہے نعمت، نہ عزت، نہ پیسہ، نہ اولاد، نہ مکان، نہ عہدہ، کوئی چیز نعمت نہیں۔ اصل نعمت ہدایت کی نعمت۔ ہدایت ہے تو باقی ساری چیزیں نعمت بن جائیں گی، اور اگر ہدایت نہیں ہے تو کوئی چیز بھی نعمت نہیں۔ اگر آدمی کو ہدایت ہے تو پیسہ نعمت ہے، وہ پیسہ خدمت خلق میں لگے گا، لوگوں کے کام آئے گا، بھلائی کے کام ہوں گے، ویلفیئر کے کام ہوں گے۔ اور ہدایت نہیں ہے تو وہ پیسہ وہ بے حیائی کے کاموں میں لگے گا، مجروں میں لگے گا، ناچ گانے میں لگے گا، وہ اور برائی کے کام پھیلانے میں لگے گا پیسہ، اور وہ خیر کا کام نہیں ہو۔ اسی طرح اولاد بہت بڑی نعمت دنیا میں سمجھی جاتی ہے، لیکن ہدایت ہے تو اولاد نعمت، ہدایت نہیں ہے تو اولاد بھی نعمت نہیں۔ ہدایت ہے تو اولاد اچھی ہوگی، والدین کے لیے نیک نامی کا باعث بنے گی، کوئی پڑھائی میں آگے جا رہا ہے، کوئی نیک نامی میں آگے جا رہا ہے، کہیں سے خبر آئے گی آپ کا بیٹے نے وہ اچھا کام کر دیا، اس کی خدمت کی ہے، فلاں جگہ مدد کی ہے۔ اور اگر ہدایت نہیں ہے تو اولاد کیا کرے گی؟ آج اس سے لڑ پڑا ہے اس کا بیٹا، آج اس کو مارا ہے، اس کے حق نہیں دے رہا، اس کے پیسے نہیں دے رہا، اس کا مال چھین کے لے گیا، آج اس تھانے میں بلایا جا رہا ہے، آج اس تھانے میں باپ کو بلایا جا رہا ہے۔ ہدایت نہیں ہے تو اولاد بھی نعمت نہیں۔ اسی طرح صحت بہت بڑی نعمت سمجھی جاتی ہے، لیکن اگر ہدایت ہے تو صحت نعمت ہے، اور اگر ہدایت نہیں ہے تو صحت جیسی چیز بھی نعمت نہیں۔ ہدایت ہے تو وہ صحت اچھے کاموں میں لگے گی، آدمی توانا ہے، طاقتور ہے، تندرست ہے، کبھی نیند 2 گھنٹے بھی سو کے پھر کام کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، وہ نیکی کے کاموں میں لگ رہا ہوگا۔ اور اگر ہدایت نہیں ہے تو وہ پہلوان قسم کا آدمی کیا کرے گا؟ بدمعاشی کرے گا، کسی کو لوٹ کسوٹ ہے، کسی کو پیسہ چھینا جا رہا ہے، کسی کو کچھ کیا جا رہا ہے، کسی کو کہیں سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ ہدایت نہیں ہے تو وہ صحت غلط کاموں میں استعمال۔ تو اصل نعمت اس دنیا میں، اس آسمان کے نیچے اور اس زمین پر ہدایت کی نعمت ہے، اور قرآن ھدی للناس ہے، قرآن وہ ہدایت لے کر آیا ہے، قرآن وہ ہدایت کی کتاب ہے۔ لہذا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہی سب سے بڑی نعمت، اللہ کی اتاری ہوئی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ قرآن پاک نعمت، اور یہ ایک نعمت اللہ نے رمضان المبارک میں عطا فرمائی۔ آگے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پالے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تم 5 شرطیں تمہارے اندر ہوں، 5 چیزیں تمہارے اندر ہوں، اور اس مہینے کا چاند طلوع ہو جائے۔ وہ 5 شرطیں کیا ہے؟ انسان عاقل ہو، عقل مند، اس لیے کہ جو آدمی پاگل ہے، مینٹلی ریٹارڈڈ ہے، اس پر تو دین کا کوئی حکم ہے ہی نہیں۔
آدمی عاقل ہو، بالغ ہو، نابالغ پر بھی دین کے احکام نہیں ہے. ہم بچوں کو ویسے دین سکھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، روزے رکھاتے ہیں کہ وہ عادی ہو جائیں، اور جیسے ہی وہ بالغ ہوں تو بغیر اعلان کیے وہ جو ہے وہ اس میں نیکی کے ساتھ داخل ہو جائیں. تو دوسری شرط یہ ہے کہ انسان بالغ ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ انسان مسلمان ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان گھر پر ہو، اور پانچویں شرط یہ ہے کہ انسان صحت مند ہو. ان 5 شرطوں کے ساتھ اگر انسان عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، صحت مند ہے اور گھر پر ہے، اور رمضان کا چاند طلوع ہو جائے، فل یصم ہو، اس پر پورے مہینے کے روزے فرض ہیں. یہ اللہ نے اس مہینے کے روزے فرض کر دیے جس مہینے میں قرآن پاک جیسی نعمت اللہ نے ہم انسانوں کو عطا فرمائی. اور یہ بات حقیقت ہے کہ رمضان المبارک کی جو عظمت ہے وہ قرآن پاک کے نازل ہونے کی وجہ سے ہے، اور وہ 15 سال پہلے سے چلی آ رہی تھی، جبکہ روزے وحی کے آغاز کے 15 سال بعد فرض ہوئے. اللہ نے ان 2 نعمتوں کو جمع کر کے 2 عبادتیں بنا دیں اس مہینے کی، اور اس کی وجہ سے جو آج کا ہمارا عنوان ہے کہ روزہ اور قرآن، اس کی وضاحت ہو گئی ہوگی کہ قرآن اور روزہ 2 انسیپریبل نعمتیں ہیں، ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا. نزول قرآن کا مہینہ رمضان المبارک ہے، اور اس مہینے کے روزے اللہ نے فرض فرمائے ہیں، لہذا دونوں نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ گے تو ہی اس مہینے کا حق ادا کر سکو. آگے اللہ نے احکام کچھ بیان فرمائے ہیں. اس آیت میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، جو کوئی تم میں سے مریض ہو، بیمار ہو یا مسافر ہو، وہ اس مہینے میں روزے نہ رکھے. روزے فرض ہیں، لیکن بیمار اور مسافر آدمی تکلیف میں ہے تو روزہ نہ رکھے. اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ ہم انسانوں کی کمزوریوں سے ہم سے زیادہ واقف ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم بیمار ہو یا مسافر ہو بس روزہ ہی چاہیے مجھے، نہیں فرمایا کوئی بات نہیں، تم تکلیف میں ہو روزہ نہ رکھو. فعدۃ من ایام اخر، بعد کے دنوں میں تعداد پوری کر لینا، گنتے رہو کہ کتنے روزے رہ گئے، مس ہو گئے، اتنے روزے بعد میں رکھ لینا جب صحت یاب ہو جاؤ یا گھر پر آ جاؤ. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تعالیٰ تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، الٹا نہیں لٹکانا چاہتا. ہم سب جانتے ہیں کہ بیماری جو آتی ہے وہ ہماری کسی اپنی ہی کوتاہی کی وجہ سے آتی. کوئی غلط چیز کھا لی، کوئی فوڈ پوائزننگ ہو گئی، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا، کوئی الٹی سیدھی چیز پہلے کو بعد میں کھا لی اور اس سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما سکتے تھے کہ بیمار ہو تو تم نے خود ہی الٹا کام کیا ہے، ہمیں تو روزہ چاہیے. اللہ نے ایسے نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم اور شفیق اور ہمارے معاملات کو ہم سے زیادہ جانے والے ہیں، لہذا اللہ نے فرمایا بیمار ہو کوئی بات نہیں ہے، مسافر ہو کوئی بات نہیں، بعد میں تعداد روزوں کی پوری کر لو، لیکن رکھنے ضرور ہیں. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تعالیٰ تمہیں مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو. سارے روزے رمضان شریف کے رہ جائیں کوئی پرواہ نہیں، بیماری میں، سفر میں عورتوں کے رہ ہی جاتے ہیں، ڈیلیوری کیسز میں عورتوں کے بہت سارے اکثر کے سارا رمضان ہی رہ جاتا ہے کبھی کبھی، اس کی پرواہ نہیں ہے. لیکن جب رمضان گزرے اور صحت یاب ہو جائے انسان، یا مسافر ہے تو گھر پر آ جائے، تو پھر اسے گن کر سارے روزے رکھنے ہوں گے. اللہ تعالیٰ رمضان کے روزوں کا اجر عطا فرمائے گا، اس لیے کہ اللہ نے خود اجازت دے رہا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر اس مہینے کی عبادت کرنے سے تمہیں ہدایت مل جائے. وہ پہلے بات آئی قرآن ہدی للناس ہے، ہدی للمتقین ہے. ایک بات اور جوڑ لیجئے جو روزے اور قرآن کو آپس میں پھر ملانے والی ہے، کہ قرآن ہدی للناس ہے، تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت بن کر آئے. عملاً اس سے وہ آدمی ہدایت حاصل کرے گا جو متقی ہے، پرہیزگار ہے. ہدی للمتقین ہے قرآن. اور قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ روزے کی عبادت ہم فرض کر رہے ہیں، اس مہینے کے روزے فرض کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ تم پر فرض کر رہے ہیں، روزہ رکھنے سے تقوی پیدا ہوتا ہے. وہ چیز جو قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہے، پہلے تمہاری جیب میں ہونی چاہیے، تمہارے پاس ہونی چاہیے، پری ریکویزٹ ہے. وہ روزہ رکھنے سے وہ تقوی پیدا ہوگا، اس میں اضافہ ہوگا. لہذا روزہ اور قرآن اس کا آپس میں تعلق انسیپریبل. جو چیز قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے وہ روزہ رکھنے سے پیدا ہوتی ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو اگر دن کا روزہ رکھو گے تقوی پیدا ہوگا، رات کو قرآن سنو گے تو وہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے بنیاد بن جائے گا. اگر 29 روزے اس طرح رکھ لو گے، دن کا روزہ رات کو قرآن سننا، تو پھر لازماً ہر آدمی کو
اپنی محنت کے مطابق ہدایت مل جائے گی، کسی کو تھوڑی کسی کو زیادہ، اپنے اپنے ذہنی سطح کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق، اپنی محنت کے مطابق، اپنے خلوص کے مطابق۔ تو فرمایا اگر تمہیں ہدایت مل جائے، اور ہدایت جب انسان کو ملتی ہے تو آدمی کو شکل نہیں بدل جاتی، بلکہ احساس ایک پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر۔ احساس یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں اور میں کیا کر رہا ہوں، اللہ مجھ سے کچھ اور چاہتے ہیں، میں زندگی کچھ اور طرح گزار رہا ہوں۔ جتنی محنت کرو گے اس رمضان میں اتنا احساس شارپ ہوگا، گہرا ہوگا، واضح ہوگا، آدمی کو بے چین کر دے گا۔ اور اگر یہ احساس پیدا ہو جائے تو فرمایا ایک کام تم کرو کہ اللہ کو بڑا کر دو، تکبیر رب کر دو۔ تکبیر کے لفظی معنی ہوتے ہیں بڑا کرنا، عربی میں ہے کبر یکبر تکبیرن، بڑا کرنا۔ ایک تکبیر رب یہ ہے کہ ہم زبان سے کہیں اللہ بڑا ہے۔ ہم عام طور پر جو دینی جلسے ہوتے ہیں، مذہبی جلسے، اس میں لوگ نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر، بولو کون بڑا ہے؟ لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ یہ زبان سے کہنا ہے کہ اللہ بڑا۔ ایک تکبیر رب یہ ہے کہ بڑا وہ ہوتا ہے جس کا کہنا مانا جا رہا۔ اللہ بڑا ہے لیکن لوگ کہنا نہیں مانتے اللہ کا۔ اس زمین پر کہاں مانتے ہیں لوگ کہنا؟ غیر مسلم تو غیر مسلم، مسلمان کہنا نہیں مانتے۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، کتنے مسلمان ہوں گے جو روزہ رکھیں، تو معلوم ہوا کہ اللہ کا کہنا نہیں مانتے۔ تو ایک درجہ تکبیر رب کا وہ ہے کہ لوگ اللہ کا کہنا مانیں۔ اگر تمہیں اس مہینے کی محنت کے بعد ہدایت مل جائے تو اپنے بارے میں تو طے کرو کہ اللہ میری زندگی میں تو بڑا رہے گا، میں تیرا کہنا مانوں، اور دوسروں کے لیے بھی کوشش کرو کہ وہ بھی ایسا ماحول پیدا کرو کہ دوسرے بھی اللہ کا کہنا مانے۔ آج سمجھا یہی جاتا ہے کہ روزے وہ لوگ رکھ رہے ہیں، نماز وہ پڑھ رہے ہیں، دین کے تقاضے وہ پورے کر رہے ہیں جو آسودہ حال لوگ ہیں۔ غریب لوگ، محنت کش لوگ، دستکار لوگ، وہ کہاں تقاضے پورے کر سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی محنت فرمائی۔ آپ اگر صرف واعظ کہتے لوگوں کو تو اور بات تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف واعظ نہیں کہا، آپ نے جنگیں بھی لڑی ہیں، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، صلح حدیبیہ، فتح مکہ۔ یہ بظاہر تضاد ہے کہ واعظ اور جنگ میں آپس میں کیا تعلق؟ صرف واعظ کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہوتا تو کبھی جنگ کی نوبت نہ آتی۔ آج لوگ بے شمار لوگ واعظ کہتے ہیں، وہ کبھی نہیں لڑائی لڑتے کسی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد کیا تھا کہ آپ واعظ بھی کہیں، اچھے کام بھی کریں، لوگوں کو نیکی کی دعوت بھی دیں، لیکن ایک ایسا ماحول پیدا کر دیں کہ ہر آدمی کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے، نیکی کرنا آسان ہو، برائی کرنا مشکل ہو جائے۔ آج کے دور میں برائی کرنا آسان ہے، نیکی پر چلنا مشکل ہے، نیکی کرنا مشکل ہے۔ لہذا تکبیر رب کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو سہولت دی ہے، آپ کو ایسا ماحول دیا ہے، جذبہ دیا ہے کہ آپ دین پر چل رہے ہیں، تو آپ کوشش کیجئے کہ ماحول ایسا ہو جائے، حکومت ایسی ہو جائے کہ دین غالب ہو جائے، ورکنگ آورز لوگوں کے ایسے ہوں، معاملات ایسے ہوں، کاروبار ایسے ہوں، بے حیائی نہ ہو، تعلیمی نصاب ایسا ہو، میڈیا ایسا ہو جائے کہ ہمارے اندر اسلامی اقدار جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہوں، تاکہ سب لوگ دین پر عمل کر سکیں۔ یہ تکبیر رب کا تقاضا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں ہدایت مل جائے تو اپنی ذات میں بھی اللہ کو بڑا کر دو، تکبیر رب کر دو، اور اپنے ماحول میں بھی اللہ کو بڑا کرنے کی کوشش کرو۔ اسی کا مظہر یہ ہے کہ جب ہم، آپ کو یاد ہوگا کہ عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو تکبیریں پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ زبان سے تم ابھی کہہ رہے ہیں کہ تو سب سے بڑا، اللہ اکبر، بس ذرا ہم یہ نماز پڑھ لیں عید کی، اور عید کی جو فارمیلٹیز ہیں وہ پوری ہو جائیں، دوستوں سے ملنا ملانا ہو جائے، تو ہم عملی زندگی میں اللہ تجھ کو بڑا کر دیں۔ لیکن ہماری جو رمضان المبارک کی محنت ہوتی ہے اور مہینے بھر کی جو مشقت ہوتی ہے، اس کا رنگ ہماری شخصیتوں پر اتنا کچا ہوتا ہے، گہرا نہیں ہوتا اس کا امپریشن، کہ عید کے دن ہی بہت سارے لوگوں کی نمازیں رہ جاتی، با جماعت نماز رہ گئی جی، دوست بیٹھے تھے پتہ نہیں چلا اذان کب ہوئی اور نماز کب ہوئی۔ گویا کہ مہینے بھر جو ہم نے محنت کی، اس کا امپریشن، اس کا رنگ اتنا کچا تھا کہ 24 گھنٹے وہ برقرار نہیں رہ سکا، وہ رنگ اتر گیا۔ تو باقی 11 مہینے میں کیا کریں گے؟ خلوص کے ساتھ اگر وہ محنت ہو، واقعی رمضان کی راتوں میں جاگنا ہو اور دن کا روزہ ہو، تو وہ امپریشن، وہ اثر، وہ رنگ رمضان کا ایسا چڑھے گا کہ 11 مہینے نہیں 6 مہینے تو چلنا چاہیے نا کم از کم۔ باقی چلو وہ گاڑی جیسے دھکا سٹارٹ ہو جاتی ہے، کوئی محنت کرتے رہو، کوئی غلطیاں ہو گئیں، کوئی پھر غلطیوں کی، پھر رمضان آ جائے گا، پھر اگلے رمضان میں پھر آدمی پھر دوبارہ محنت کر کے اپنے آپ کو رینوویٹ کر لے گا۔
لیکن اگر عید کے دن سے ہی وہ رمضان کی ساری محنت جو ہے وہ بالکل منیمم لیول پر آ جائے تو معلوم ہوا کہ ہمارا رمضان گزارنا جو ہے وہ اس طریقے پر نہیں تھا جیسے کہ گزارا جانا چاہیے تھا. تو روزہ اور قرآن کا آپس میں بہت زیادہ تعلق ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو کتاب ہدایت ہے. اس کو اللہ نے ایک ایسے مہینے میں اتارا جو رمضان المبارک کہلاتا ہے. اس کی اصل برکت ہے ہی قرآن کے نزول کی وجہ سے. اور اس مہینے کے روزے فرض کر کے اللہ نے دو عبادتوں کو ہمارے لیے جمع فرما دیا. ایک اس مہینے کے دوران دن کی عبادت ہے روزہ رکھنا, اور ایک ہے رات کی عبادت قرآن کے ساتھ جاگنا. جو ان دونوں چیزوں کا حق ادا کرے گا قیامت کے دن روزہ بھی اس کے لیے سفارش کرے گا, قرآن بھی اس کے لیے سفارش کرے گا, اور وہ قیامت کے دن اللہ کی مغفرت کا حقدار بن جائے گا. آپ اسی سے اندازہ کریں کہ یہ قرآن مجید جو کتاب ہمارے گھروں میں موجود ہے یہ دنیا کی عام کتابوں کی طرح کتاب نہیں ہے. کوئی ڈائری ہے, کوئی ڈائجسٹ ہے, کوئی کورس کی کتاب ہے, کوئی اردو کی جغرافیہ کی کتاب, اس طرح کی کتاب نہیں ہے, بلکہ یہ ایک زندہ کتاب ہے. اگر اس کتاب نے قیامت کے دن سفارش کرنی ہے, اگر اس کتاب نے قیامت کے دن گواہی دینی ہے, تو اس کتاب کو معلوم ہوگا تو گواہی دے گی. یہ کتاب ایک زندہ کتاب ہے. یہ اللہ کا ایک طرح سے ایک جاسوس ہے جو ہمارے گھروں میں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے برکت کے لیے اس کتاب کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے, اور یہ جو ہے ہمیں نقصان سے بچائے گی, چوری نہیں ہوگی, ڈاکہ نہیں ہوگا, آگ نہیں لگے گی. جبکہ اس کے برعکس یہ کتاب ہمارے طرز عمل کو نوٹ کر رہی. کوئی امپریشنز ہیں جو اس پر جو ہے وہ درج ہو رہے ہیں کہ یہ قیامت کے دن یا تو ہمارے حق میں گواہی دے رہی ہوگی کہ اللہ یہ بڑا اچھا آدمی تھا, رمضان کی راتوں میں جاگتا تھا, اور اس کی جو ہے بخشش کر دی جائے, یا ہمارے خلاف گواہی دے گی جو امپلائڈ ہے کہ اگر یہ ہم حق ادا نہیں کریں گے تو پھر قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا کہ اس آدمی کے پاس اچھی بلی فرصت تھی, اچھی بلی صلاحیتیں تھیں, بڑا ٹیلنٹڈ تھا, بڑا جو ہے وہ بولنے والا تھا, لیکن یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی طرف نہیں آتا تھا, تو یہ ہمارے خلاف گواہی ہوگی. یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے, دنیا کی عام کتابوں کی طرح کتاب نہیں ہے, ایک زندہ کتاب ہے, اور اس کی گواہی قیامت کے دن ہونے والی ہے. اگر ہم اس کا حق ادا کریں گے تو قیامت کے دن ہم اس کی سفارش کے مستحق قرار پائیں گے. یہ دو کام کریں گے تو ہدایت ملے گی, اور ہدایت ملے گی تو پھر اللہ کی تکبیر کرنی ہوگی. اپنی زندگی میں اللہ کو بڑا کر دو, اپنی زندگی مانو کہ اللہ تو بڑا رہے گا, تیرا میں کہنا مانو. اور پورے علاقے میں جس ملک میں بھی آپ رہتے ہیں اس ملک میں اللہ کے احکام کی تنفیذ, اللہ کے احکام کی بالادستی, اس کے لیے کوشش کرنا یہ بھی ہر مسلمان پر لازم ہے. اور رمضان المبارک کے دوران اس جذبے کی آبیاری ہونی چاہیے, اس جذبے کو پھلنا پھولنا چاہیے, اس جذبے کو بڑھنا چاہیے, اس جذبے کو جو ہے وہ پہلے سے زیادہ تنومندی حاصل ہونی چاہیے. اور ہر رمضان کے بعد آدمی ایک نئے شوق اور جذبے کے ساتھ اور ولولے کے ساتھ دین کے غلبے اور دین کی محنت کی کوشش میں لگ جانا چاہیے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور شاید کہ اس طرح تم اللہ کا شکر بھی ادا کر سکو. یہ جو ہم عید الفطر کی نماز پڑھتے ہیں, دو گانا 2 رکعتیں نماز پڑھتے ہیں, یہ ایک طرح سے اللہ کا شکر ہوتا ہے جو ہم ادا کرتے ہیں, اور اللہ کی اس حکم کا ہم پورا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تکبیر رب کرو, اللہ کی کبریائی کرو, اللہ کو بڑا کر دو, اور اس طرح تم شاید اللہ کا شکر بھی ادا کر سکو. تو یہ رمضان المبارک کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع کی جو یہ آیت ہے, یہ روزہ اور قرآن کے تعلق کو آپس میں واضح کر رہی ہے, اور اس کو انسیپریبل, ناقابل تقسیم وحدت کے طور پر ہمیں بتا رہی ہے کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں ایک ہی چیز کے دو رخ ہیں, دونوں مل کر ہی انسان کے فائدے کی چیز بنتے ہیں. دن کا روزہ رکھنا اور رات کو قرآن کے ساتھ جاگنا, یہ دونوں عبادتیں ہوں گی تو اس مہینے کا حق ادا ہوگا. اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ جس آدمی میں, وہ ایک ضمنی بات ہے, جس آدمی میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے, اب وہ کیا کرے گا؟ سوال کرے گا, تلاش کرے گا کہ زندگی گزر گئی, غلط کام ہوتے رہے, اب میں اللہ کو کیسے راضی کروں. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ آ کر آپ سے میرے بارے میں سوال کرے اللہ کہاں ہے, اس کو کیسے راضی کیا جا سکتا ہے, فرمایا فَإِنِّي قریب, آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں تو بہت قریب ہوں. توبہ کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں, اللہ ہر انسان کی بات سنتا ہے, گھر پہ سنتا ہے. آپ اپنے گھر پہ توبہ کر لیں, اللہ تعالیٰ خلوص سے ہوگی, اللہ توبہ قبول کر لے گا. لیکن ایک شرط ہے توبہ کی کہ تم اگر توبہ کرو تو فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی دعائیں سنوں اور قبول کروں تو انہیں بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانا کریں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور مجھ پر ایمان رکھیں.
لعلہم یرشدون، اگر یہ کام کریں گے تو شاید یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی روزے اور قرآن سے متعلق جو باتیں ہوئی ہیں ان کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے ذہن نشین کر دے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔